لگانے کی ضرورت کیا ہے، پھر اسے عطر لگانے کی ضرورت کیا ہے، پھر اسے عطر لگانے کی ضرورت کیا ہے۔ لگ گئی ہو جسے آقا کے پسینے کی ہوا، لگ گئی ہو جسے آقا کے پسینے کی ہوا، اور عشق میں ڈوبی ہوئی شام و سحر مانگے ہے، عشق میں ڈوبی ہوئی شام و سحر مانگے ہیں، اور یہ میرا دل ہے کہ محمد کا شہر مانگے ہیں، اور مفلسی بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پیروں میں، مفلسی بیڑیاں ڈالے ہوئے ہیں پیروں میں، اور یہ میرا دل ہے کہ محمد کا شہر مانگے ہیں، اور یہ میرا دل ہے کہ محمد کا شہر مانگے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا نعرہ لگائیے، تشریف رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی الکریم علیہ التحیہ والتسلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینۃ فرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ منشی الخلق من عدم ثم الصلاة علی المختار فی القدم۔ امن تذکر جیران بزی سلم مزجت دمعا جرا من مقلة بدم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحاب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا، او کما قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وقال علیہ الصلاة والسلام فی مقام آخر حسین منی وانا من الحسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین صبت من الاسباط، او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الامی الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم پہ احمد کا ہو سایہ، ہم پہ اشرف کا کرم، سیدی مختار اشرف باصفا کے واسطے۔ اے اشرف زمانہ، زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا، سرورہ شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، وہ ساری کائنات کا خالق ہے اور ہر شے کا حقیقی مالک ہے۔ جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اسی کی قدرت، اسی کی عطا ہے، وہی جواد ہے، اس کے سوا اس کی صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وہ بے نظیر ہے، بے مثیل ہے، بے بدیل ہے، لا شریک ہے، تمام تعریفیں اسی کو زیبا ہیں۔ صلاۃ و سلام نبیوں کی مقدس منور معطر معصوم جماعت پر کہ اللہ نے انہیں اپنی نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ بالخصوص امام الانبیاء والمرسلین کی ذات اقدس پر صلاۃ و سلام کہ اللہ پاک نے ہمارے اور آپ کے نبی کو تمام نبیوں کا سید و سردار بنایا۔
آئیے ہم اہل سنت کے طریقے کے مطابق اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے، اپنی توجہات کو مبذول ہونے سے بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بڑھانے کے لیے، یعنی اس کی گرمی، اس کی شدت، اس کی حلاوت بڑھانے کے لیے جی لگا کر بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا نبینا و اوانا و ملجانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك قريب مجيب الدعوات وأنت على كل شيء قدير۔ استاد زمن نے کہا تھا باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مزدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، ہے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے، دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت، تیری قدرت جانور تک آب سے سیراب ہوں، پیاس کی شدت میں تڑپے بے زبان اہل بیت، خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت، قافلہ سالار منزل کو چلے ہیں سونپ کر، وارث بے وارثاں کو کاروان اہل بیت، سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، خوب اونچی کی خدا نے قدر و شان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، اہل بیت پاک سے بے باکیاں گستاخیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے، جب نام علی کا لیتے ہیں میدان ہمارا ہوتا ہے۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن قطرے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا، حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، حیدر کو بھلا خاک سمجھ پائے گی دنیا، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا، سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے، علی کو مولائے کائنات کیسے کہوں، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے، بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ کانفرنس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اس مقدس سرزمین پر جو زمین حضرت مخدوم علاء الدین سید علی احمد صابر کلیری رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک سایہ کرم میں جو زمین واقع ہے، اس زمین
سلیم پور پر انہی کے جد اعلیٰ شہزادہ گل و قبا شہید ظلم و جفا تاجدار کربلا زمیندار کربلا امیر کاروان کربلا دل برے سرکار مولا علی مرتضی نور عین فاطمہ زہرا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے نور حضور کے دل کا چین یعنی سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ السلام کے مبارک نام سے اس محفل پاک کو منسوب کیا گیا. ان کے رفقا ان کے وفاداران کی بارگاہ محبت میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے اس کانفرنس کو منعقد کیا گیا. دعا گو تلاوت سے لے کر اب تک جس نے جو کچھ سنایا مولا تبارک و تعالی حرفن حرفن اپنی بارگاہ کرم میں شرف اجابت عطا فرمائے. برادران ملت اسلامیہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی بے مثال دولت عطا فرمائی ہے اور دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایمان کی دولت ہے. یہ ایسی دولت ہے جو ہندوستان کے پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں ہے اور ایسی دولت ہے جو آپ کو اللہ نے نصیب فرمائی ہے. اپنے مقدر پر ناز کیا کریں کہ قدرت نے آپ کو موحد بنایا ہے. اپنے نصیبے پر ناز کیا کریں کہ قدرت نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا ہے. اسلام کی دولت لازوال ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے اور جب اتنی بڑی دولت اتنی بڑی امانت اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی ہے ساری زندگی اگر اسی دولت کی حفاظت میں گزار دی جائے. آپ 500 روپیہ کماتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے بینک جاتے ہیں. 5 لاکھ کماتے ہیں اس کی حفاظت کے لیے بینک جاتے ہیں کہ میں نے جو مال کمایا ہے وہ ضائع نہ ہو جائے وہ برباد نہ ہو جائے. میں نے جو زمین کمائی ہے یہ کسی اور کے نام رجسٹر نہ ہو جائے. جب آپ اپنی زمینوں کے لیے اتنے بے قرار ہیں جب آپ اپنے مال کے لیے اتنے بے قرار ہیں جب آپ اپنی عزت کے لیے اتنے بے قرار ہیں جب آپ اپنے وقار کے لیے اتنے بے قرار ہیں جب آپ اپنے منصب کے لیے اتنے بے قرار ہیں جب آپ اپنی عزت کے لیے اتنے بے قرار ہیں ان علماء کی مقدس جماعت سے پوچھئے دنیا کی ہماری آپ کی سب سے بڑی دولت امریکہ کا ڈالر نہیں ہے ہندوستان کا روپیہ نہیں ہے اور جناب ہالینڈ کے پاؤنڈ نہیں ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت مسلمان کے لیے پاکستان کا پیسہ نہیں ہندوستان کا روپیہ نہیں کویت کا دینار نہیں سعودی کا جو ہے وہ ریال نہیں یہ اور دبئی کے درہم ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بڑی دولت نہیں ہے بلکہ کربلا کے تاجدار نے بتایا یزید اگر تخت لینا چاہتا ہے تو اسے بتایا جائے 1000 تختوں کو محمد عربی کے دین پر قربان کر دیا جائے گا اور ہر تخت پر بیٹھنے والے کو یہ بتایا جائے گا ہم رسالت میں آپ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہماری ٹھوکروں میں تخت رہتا ہے اور لوگوں کے دلوں پر ہمارا قبضہ رہتا ہے. آج یزید کا نام و نشان کربلا میں نہیں ہے مگر حسین کا سنہرا گنبد اعلان کر رہا ہے مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار کربلا کانفرنس. حسین پاک نے ہمیں اور آپ کو کربلا سے بتایا میں حسین ہوں. میرے ناز مصطفیٰ جان رحمت نے اٹھائے میں حسین ہوں. اگر میں رونے لگ جاؤں تو حضور اپنی پوری زبان میرے منہ میں ڈال دیتے تھے. اور حسین پاک کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا کہ سرکار امام پاک کو حضور کی زبان ملی. میں اپنے جملوں میں کہا کرتا ہوں روایتوں میں آیا توجہ سے سنیے گا روایتوں میں آیا ہے کہ امام پاک جب رونے لگتے تھے تو حضور چپ کرانے کے لیے اپنی گود میں انہیں لے لیتے تھے. سلیم پور والوں آپ کے بھی بچے ہیں ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں ہمارے آپ کے بچے جب روتے ہیں تو مائیں ان کو پلاسٹک کی بوتل شیشی پکڑاتی ہے اس میں دودھ بھر کے یہ لے بیٹا پیتا پیتا سو جا. یہ ہمارے آپ کے بچے ہیں جن کو دودھ کی شیشی پکڑائی جاتی ہے مگر جب مالک جنت روتا تھا تو نبی محترم اپنی پوری زبان دیتے تھے اور حضور اپنی مبارک زبان اس وقت
کرتے تھے جب تک حسین زبان کو پیتے پیتے سو نہ جائے. ہمارا آپ کا بچہ شیشی پی کو سوتا ہے، حسین حضور کی زبان پی کے سوتے ہیں، لعاب دہن نوش فرما کے سوتے ہیں. آپ ان علماء سے پوچھئے، یہ آپ کو بتائیں گے اور بتاتے رہتے ہوں گے کہ جسے حضور کے لعاب کا ایک قطرہ مل جائے اس کا حال تبدیل ہو جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈیاں جڑ جاتی ہیں. ایک قطرہ لعاب پاک کا مل جائے تو پانی صدیوں تک میٹھا نکلتا ہے. ایک قطرہ لعاب پاک کا مل جائے تو ابو قتادہ کی آنکھ روشن ہو جاتی ہے. ایک قطرہ حضور کے مبارک تھوک شریف کا مل جائے تو علی کو آئی فلو ہوتا ہے، لیکن ان کی آنکھوں میں حضور کا تھوک شریف جاتا ہے تو کہتے ہیں ایسا ٹھیک ہوا میں جیسا کبھی مجھے بیماری نہیں ہوئی تھی. ایک ایک قطرے، 7 قطرے غوث اعظم کو مل جاتے ہیں تو وہ خطاب کرتے ہیں تو بغیر مائکروفون کے 70,000 لوگوں تک ان کا بیان، ان کی آواز جاتی ہے پیران پیر کی. جسے ایک قطرہ، چند قطرہ مل جائے جب اس کا حال یہ ہے تو جس نے کتنا قطرہ پیا آج تک کسی نے لکھا ہی نہیں کہ حسین نے کتنا قطرہ پیا. کسی مورخ نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے کہیں اپنی فکر کا اظہار کیا ہو کہ حسین پاک کو حضور کے چند قطرے ملے، 5 قطرے ملے، 7 قطرے ملے، 70 قطرے ملے، کسی کو نہیں پتا. اب آپ سوال کیجئے ان سے جو ادھر ادھر کی بات کرتے ہیں. ایک قطرہ پانی میں ڈالا تھا کنویں میں، ہونا تو یہ چاہیے تھا، یہ بوتل ہے حضرت مولانا مشتاق صاحب کے پاس، اس میں اگر یہ شکر ڈالیں گے تو اتنا ہی پانی تو میٹھا ہوگا جتنا اس بوتل میں ہے. ایک کنویں میں اگر 1 کنٹل شکر ڈال دی جائے تو اتنا ہی پانی تو میٹھا ہوگا جتنا اس تالاب میں، اس کنویں میں ہے. لیکن یہ کون سی ٹیکنالوجی ہے کہ جو پانی زمین سے آ رہا ہے وہ بھی میٹھا ہی آ رہا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کنویں میں پھر سے پانی نکلتا، حضور پھر لعاب دہن ڈالتے، پھر میٹھا ہو جاتا، پھر نکلتا، پھر ریپیٹ ہوتا پانی. اس لیے کہ زمین کھاری تھی، پانی کھارا نکل رہا تھا، پانی نمکین نکل رہا تھا، چونکہ زمین سے پانی نمکین نکل رہا. مگر سرکار کے تھوک مبارک کی مٹھاس کی شان یہ ہے، سینکڑوں سال پہلے ایک بار ایک قطرہ مل جائے تو 1400 سال میں کنویں کا جواب نہیں ہے. ارے تھانہ بھون والوں، جب ایک قطرے میں کنویں کا جواب نہیں ہے تو پوری زبان والے حسین ابن علی کا جواب. برادران ملت اسلامیہ، حسین پاک سمجھا رہے ہیں میں حسین ہوں. تمہارے بچے اور طریقے سے پالے جاتے ہوں گے، مجھے حضور نے اپنے کندھے پر بٹھا کے پالا ہے، مجھے حضور نے اپنے منبر پر بٹھا کے پالا ہے، اپنے منبر شریف پر بٹھا کے پالا ہے. ناز اٹھائے پیغمبر انسانیت نے، رونے نہیں دیا ہے. اگر روتا تھا تو حضور تشریف لے آتے تھے، فاطمہ میرا حسین کیوں رو رہا. امام حسن مجتبیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دربار سے گھرنی کا بچہ لے کر جا رہے ہیں. مشہور زمانہ قصہ ہے. بڑے بھائی کو دیکھا کہ حسین پاک آ رہے ہیں کہ حسن پاک گھرنی کا بچہ لے کر جا رہے ہیں. امام حسین نے کہا بھائی کہاں سے لائے؟ نانا کے پاس سے لایا ہوں، مجھے بھی چاہیے، جاؤ نانا سے مانگ لو. امام حسین بارگاہ رسالت میں آئے، نانا مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. نانا نے فرمایا بیٹا ایک بچہ تھا وہ حسن لے گیا، اسی کے ساتھ کھیل لیتے. حسین نے کہا نہیں مجھے دوسرا چاہیے. حضور نہیں تو کسی کو کہتے نہیں. اہل سنت کے امام نے کہا مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے. یہ تیور کیوں تھا؟ اس لیے کہ مد مقابل کہہ رہا تھا نہیں دیتے ہیں مت مانگا کرو، نہیں سنتے ہیں مت مانگا کرو، دینے کا اختیار نہیں ہے مت مانگا کرو. خاندان سے تو پٹھان ٹھہرے اعلیٰ حضرت، اور پٹھانوں کا ذہن جلال میں آئے تو پھر جناب والا قلم یوں ہی چلتا ہے. اور نہیں دیں گے کہا مانگیں گے، مت مانگو نہیں دیتے کہا مانگیں گے، کہا زندہ نہیں ہے کہا ہم مانگے جائیں گے، کہا دے نہیں سکتے کہا منہ مانگے
ناپ نہیں سکتا کہ ان کی رفت کہاں تک ہے. کوئی جب استاد زمن نے غریب نواز کے لیے کہا توجہ مبذول نہ ہونے دیجیے گا، ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا. یہ کس کے لیے کہا؟ غریب نواز کے. کس نے کہا؟ اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمن شاہ سخن حسن رضا حسن بریلوی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. اسی کلام میں ایک شعر لائے ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے. اس کی تشریح پھر کبھی کروں گا، لیکن ابھی صرف اتنا کہتا ہوں ہے تیری ذات عجب بحر حقیقت پیارے، کسی تیراک میں پایا نہ کنارہ تیرا. تیراک وہ کوئی آپ کی گنگا جمنا ندی میں تیرنے والا مراد نہیں ہے. یہاں مراد کون ہے؟ جو اللہ کی معرفت کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہے، یعنی راہ سلوک طے کر رہا ہے. اس سالک کا دھیان کھینچتے ہوئے ایک ولی نے کہا سنو لوگوں، ولیوں کو بھی نہیں پتا کہ غریب نواز کی عظمت کی انتہا کہاں تک. جو ولی کو نہیں پتا کہ خواجہ کی انتہا کہاں تک ہے تو حسین تو ان کا بھی دادا. لیکن توجہ رکھیے گا، میں نے جہاں سے بات شروع کی اسی پر آؤں گا، کیونکہ وہی ہماری زندگی ہے کہ دین ہمارے لیے سب سے بڑی دولت ہے. توجہ رکھیے گا. ابھی میں سرکار امام پاک کی تھوڑا سا فضائل پڑھ دوں جیسا کہ حکم ہوا، تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں. ناز اٹھائے پیغمبر انسانیت نے، اور اتنے ناز اٹھائے گئے انسان تو انسان، جانوروں نے بھی ان کا خیال رکھا. یہاں یہی تو ہوا نا، حضور علیہ السلام سے کہا گیا نانا جان مجھے ہرنی دیں. حضور علیہ السلام نے توقع فرمایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اتنے میں ہرنی اپنا بچہ لے کر آ گئی. قریب تھا کہ حسین رو دیتے، تو ہرنی اپنا بچہ لے کر آ گئی اور کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، یا رسول اللہ وہ جو پہلا بچہ تھا وہ بھی میرا ہی تھا جو حسن لے گئے ہیں، اور اس کو آپ کے ساتھی لے آئے تھے، اسے میں خود لے آئی ہوں، اس لیے لے آئی. مجھے اپنے بچے کی جدائی برداشت ہے مگر فاطمہ کے بیٹے کی رلائی برداشت جو ہے آپ کی. یہ ہے پروٹوکول امام مقام کا. ان کے لیے جنت سے جوڑے آتے، ان کے لیے حضور اپنا ممبر چھوڑ دو. اگر یہاں میں کرسی سے اٹھ جاؤں، اٹھ کے اسٹیج سے اتر جاؤں اور کسی آنے والے کا استقبال کروں اور اس کا ہاتھ چوم کر یا اس کا احترام کر کے یا اس کا اکرام کر کے اس کے لے کے آؤں اور لانے کے بعد اسے کہوں میری کرسی پہ آپ بیٹھیے، کوئی کم عقل بھی ہوگا تو یہ خیال کرے گا آنے والے کی عظمت بہت ہے. حالانکہ ہماری کوئی اوقات نہیں. میرے ایک مثال دی ہے تقریب فہم کے لیے، یہ سمجھانے کے لیے کہ ہمارے ممبروں کا تقدس اس ذات کی وجہ سے ہے جو ذات حسین کے لیے اپنے ممبر سے کھڑی ہو رہی ہے. ان کی عظمت کا کیسے اندازہ لگایا جا سکتا؟ حضور نے خطبہ روکا. میں نے محرم شریف کی کئی تقریروں میں کہا ہے، ان علماء سے پوچھئے جمعے کے خطبے کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ٹیڑھا باقا بیٹھا ہے اور اگر خطبہ شروع ہو گیا تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ آپ کوئی ٹیڑھے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی خطبہ شروع ہونے کے بعد یوں مت کہو کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تو نے لغو کام کیا. اگر یہ کہا کہ سیدھے بیٹھ جاؤ، یعنی جمعے کا خطبہ سننا اس شان کے ساتھ واجب. یہ خطبہ کیا ہے؟ نقلاً حضور سے ثابت ہے، نقلاً حضور سے ثابت ہے، اور ہم منبر پر بیٹھ کر حضور کی نقل کرتے ہیں. یہی حضور کی سنت ادا کرتے ہیں. نقل کا نام تو یوں دوسرے طریقے سے کہہ لیجیے سنت کی ادائیگی. جس طریقے سے محبوب نے کیا اس طریقے سے ہم بھی کریں. اب ذرا توجہ رکھیے گا، میں نے اپنی پچھلی تقریروں میں کسی میں کہا کہ جب امام عرش مقام علی جدہ علیہ السلام کی عظمت دیکھنی، ذرا دیکھیں یہاں اصل خطیب کائنات کا اصل خطبہ دے رہا ہے، جس کی جملوں سے نکلے ہوئے، جس کی زبان پاک سے نکلے ہوئے جملوں کو سننے کے لیے ملائے اعلیٰ کے فرشتے بے قرار ہیں. اس ذات بے مثل و بے مثال کی زبان سے نکلتا ہوا خطبہ رک گیا کہ محفل میں حسین آئے.
حضور ممبر سے اتر گئے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، آج کی تاریخ بھی حضرت تشریف لے آئے، امام صاحب کہنے پیر صاحب آئے ہیں، امام صاحب اپنی جگہ سے تقریر میں مسجد میں نعرہ تکبیر رسالت حضرت تشریف لائے، ظاہر امام ممبر نہیں چھوڑتا، امام کہتا حضرت میرے مصلے پر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، میں بھی تقریر کر رہا ہوں، خطبہ پڑھ رہا ہوں، آپ یہاں تشریف رکھیں، یا کم سے کم وہ یہ کہے گا کہ حضرت کو آگے جگہ دی جائے، مگر اپنے برابر میں تو کسی کو نہیں بیٹھایا جاتا نا کہ آدھے ممبر میں بیٹھ جاؤں، آدھے پہ آپ بیٹھ جائیں۔ حسین حسین ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کر سکتے تھے، حسین آ گئے، ابو بکر اپنے پاس بٹھا لو، میرا نواسہ آ گیا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا، ارے تلاش کرو، علی بھی کہیں پہلی صف میں بیٹھے ہوں گے، علی کا بیٹا حسین نمنے قدموں سے آ گیا تو حسین کو علی کے پاس پہنچا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور اپنے مصلے کے قریب بیٹھا دیتے کہ حسین آ ہی گیا ہے تو میرے مصلے کے قریب بٹھا دو، بعد میں دیکھا جائے گا، مگر پیغمبر نے بتایا کہ حسین کی عظمت کیا، نہ ابو بکر کے قریب بٹھایا، نہ علی کے قریب بٹھایا، نہ جنتی صحابہ میں کسی کے قریب بٹھایا، بلکہ اپنے مصلے تک پر بھی نہیں بٹھایا، بٹھایا تو اپنے منبر پر اپنے قریب بٹھایا اور دنیا کو بتایا، دنیا والوں مجھ سے محبت کرو اور حسین سے نہ کرو، ایسا کوئی مت کرو، جب جب میرا ذکر کرنا تو حسین کا بھی کرنا، جب جب مجھے یاد کرنا تو میرے حسین کو بھی یاد کرنا۔ آپ کہیں گے کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ میں کہوں گا حضور نے جو درود سکھایا اس میں بھی کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پھر دوسری دلیل لینی ہے تو یہاں سے لے لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پشت انور پر رسول گرامی کا نواسہ سوار ہے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیں، حضور کی سواری سے افضل حسین کی سواری ہے، محتاط جملہ ہے، سواری حضور کی جنت کی سواری ہے براق، اس کی رفتار یہ ہے کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی ہے وہاں وہ پہلا قدم رکھے، جنت کی سواری براق، بجلی سے تیز رفتار سے اس کی چال ہے، مگر وہ جنت سے لائی گئی سواری ہے، حضور کی سواری، اور حسین کی سواری جنت سے لائی گئی نہیں بلکہ جنت کے مالک ہے۔ براق کی رفتار تو یہ ہے جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں پہلا قدم رکھتا ہے، اور حضور کی شان یہ ہے آج تک کوئی اندازہ ہی نہیں لگا پایا کہ نگاہ پہنچتی کہاں کہاں تک ہے۔ اقبال جیسا مفکر بول پڑا محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز ان کی کیا جانے، شریعت میں تو بندہ ہے حقیقت میں خدا جانے، ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے آشانہ محمد۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے پھالے، سبھی میرے چھان ڈالے، تیرے پائے کھا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ برادران ملت اسلامیہ، بات دور نہ نکل جائے، عرض کر رہا تھا حضرت امام عرش مقام کے ناز خود پیغمبر انسانیت نے اٹھائے اور صحابہ کو بتایا، آنے والی امت کو بتایا کہ حسین کی عظمت کیا ہے۔ اسی لیے استاد زمن نے شعر پڑھا، مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لیے تعظیم دیں، اے بلند اقبال تیرا دودھ مانے اہل بیت، کوئی آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ جسے حضور نے اپنا کندھا دے دیا ہو، جس کے تلووں قدموں نے آب حیات، اس کے شانوں کی شان کیا ہے، اور حضور نے اپنے کندھوں کے اوپر حسین پاک کو بیٹھا ناز سکھائے، ناز صحابہ نے عظمت، حسین کون جس کی ماں بے مثال، اس کا بابا بے مثال، جو علی کا بیٹا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے تھوڑا سا مولائے کائنات کے بارے میں بول، کیونکہ مردہ بدست زندہ،
مہمان بدستے میزبان کو کھا گیا ہو۔ حسین پاک کا انٹروڈکشن صرف کوئی خطیب کھڑا ہو کر اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ تاجدار کربلا کانفرنس میں بیان کریں تو وہ صرف کھڑا ہو اور کھڑے ہو کر صرف حسین پاک کے والد، والدہ، نانا، نانی، صرف ایک ٹاپک ان میں سے کسی ایک کا لے لے تو اس کی تقریر کامیاب۔ حسین کون؟ اس کا باپ علی۔ حسین کون؟ اس کی ماں فاطمہ۔ حسین کون؟ جن کا نانا نبیوں کا سردار۔ حسین کون؟ جن کی نانی کائنات تمام عورتوں سے زیادہ حضور کو محبوب۔ حسین کون؟ جن کی امی تمام عورتوں کی جنتی عورتوں کی سردار۔ حسین کون؟ جن کا چچا جعفر طیار جنت میں اڑنے والا۔ حسین کون؟ جن کا بھائی بردباری رکھنے والوں کا سردار، برداشت کرنے والوں کا امام۔ حسین کون؟ صرف ایک ایک نسبت پر بات کی جائے تو بات بہت دور دور تک چلی جائے۔ حسین کے بابا علی، علی علی نہیں، بس علی ہی علی۔ ایک جملے میں یہ سمجھ لو، علی کے سوا کوئی علی نہیں ہے، بس علی علی ہیں، کوئی مثال ان کی ہے نہیں، نہ عقلوں میں نہ پچھلوں میں۔ یہ میرا قول نہیں ہے، شہادت مولا علی کے بعد امام حسن نے جو خطبہ دیا تھا یہ اس خطبے کا ایک حصہ ہے کہ آج وہ ذات شہید ہو گئی، نہ عقلوں میں اس کی کوئی مثال نہ پچھلوں میں اس کی کوئی مثال۔ اللہ نے انہیں وہ منصب، وہ اسپیشلٹی عطا فرمائی، وہ جزوی فضیلتیں عطا فرمائی، وہ خصائص عطا فرمائی، وہ خصوصیت مولا کائنات کی۔ اللہ الصمد، کن چیپٹرز پر باتیں کروں، ایک خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ حضور کے رازدان صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے رازدان۔ وہ کربلا کے نینوا سے گزرتے ہیں تو وہ جگہ بتا دیتے ہیں جہاں حسین کو شہید ہونا ہے، جہاں حسین پاک کا خیمہ لگنا ہے، جہاں حسین پاک کی سواری بننی ہے، وہ سارا نقشہ بیان کر دیتے۔ بلکہ ان کی شان تو یہ ہے، کون سی جنگ میں وہ کس شان کے ساتھ جیتیں گے پیغمبر انسانیت نے انہیں بتا رکھا ہے۔ بلکہ ان کی عظمت تو یہ، علامہ عبد الرحمن نور الدین جامی نے اپنی کتاب 12 امام میں ان کے جو فضائل لکھے، پڑھ کر دانتوں تلے انگلیاں دبائی جاتی ہیں۔ اللہ کسی کو یہ امتیازی شان بھی دے سکتا ہے۔ اللہ اکبر، پیغمبر انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین حضرت سرکار مولائے کائنات، امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، مولا المسلمین، حضرت مولا علی بن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نور اللہ تعالی مرقدہ، حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا مرتضی فاتح خیبر حضرت علی حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی پیدائش سے لے کر مولا کائنات کی شہادت تک ان کی زندگی کا ایک ایک دن بھی عجیب غریب ہے۔ اللہ نے انہیں علم ایسا دیا تھا، اگر مولا کائنات کے علم پر بات کی جائے تو بڑے بڑوں کی عقلیں دنگ ہے، کیا اتنا علم بھی کسی کو عطا کیا جا سکتا ہے؟ ایک دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مولا علی بیٹھ کے توجہ ہے، سن لیجیے، علی سن رہے ہیں، سن لیجیے، نہیں پنکھا نہیں چلانا ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اگر پنکھا چلے گا تو مائک میں ہوا آئے گی، ہوا اور آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، پھر پیاس کو پیاس سمجھ لیں گے، پڑوسی کو کہہ دیں گے کہ رات مولانا نے یہ کہا تھا، پھر وہ کہے گا یہ تو سراسر ٹی وی ہے، یہ کیسے کہہ دیا، اس لیے تم ہماری پارٹی میں آ جاؤ، وہ غلط ہے۔ جو ہے آپ کی ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، جن کے نہیں اٹھے وہ کس کے نام پہ اٹھائے، پھر موقع دیتا ہوں، ہاتھ اٹھا کر کہیں یا علی، مولا کائنات کے نام پہ ڈھیلے ڈھکنے مت رہا۔
امام المشارق والمغارب کی بات، ان کو دیکھ کر صدیق اکبر محبت میں اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نزہۃ المجالس لکھتے ہیں ایک دن رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مولا کائنات آئے اس حال میں کہ صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء حضرت عبداللہ ابن عثمان حضرت صدیق اکبر جلوہ گر ہیں، صدیق بیٹھے ہیں حضور کے پاس، علی آئے تو محبت میں صدیق کھڑے ہو گئے۔ علی پاک نے کہا ابو بکر آپ بیٹھیے، ابو بکر نے کہا نہیں علی آپ بیٹھیے۔ دونوں کی اس حالت کو حضور ملاحظہ فرمائے اور حضور نے مسکرا کر فرمایا فضیلت والے ہی فضیلت والوں کو پہچانتے ہیں۔ اب یہ خیال رہے کوئی ابو بکر کی فضیلت میں کوئی کمی کرے تو جناب وہ بھی اپنا نہیں ہے، کوئی علی کی فضیلت میں کمی کرے تو وہ بھی اپنا نہیں ہے۔ ہم اہل سنت ہے اور اہل سنت کا یہ مشرب ہے، اہل سنت کا یہ طریقہ محبت ہے، اہل سنت کی یہ شان ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضور کا ہر صحابی بے مثال ہے، ادنا سے ادنا، اعلیٰ سے اعلیٰ، اور ادنا اور اعلیٰ کی یہ جو نسبت ہے یہ صحابہ کی طرف دیکھ کر ہے، ورنہ وقت کا غوث اعظم بھی کسی ایک صحابی کی برابری نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اپنی دریدہ ذہنی پر ذرا توجہ رکھا کرے۔ اور مولا کائنات خود فرماتے ہیں میں علی ہوں، علی کی محبت اور ابو بکر کی دشمنی ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس کو مولا نے ریجیکٹ کر دیا، جس کو صدیق قبول نہیں، جس کو صدیق قبول نہیں اس کو علی نہیں بھگا دیا، اور جس کو علی قبول نہیں اس کو تو پتہ نہیں کتنا برا مارے گا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ جناب یہی تو اہل سنت کے اسپیشل، میں بعد میں بات کروں گا اس ٹاپک پر، اس لیے کہ مولا کائنات کا ذکر بہت طویل ہے، سفر طویل ہے، راہ نجات چھوٹی ہے۔ علی کا ذکر بلکہ یوں کہ راہ حیات چھوٹی ہے، علی کا ذکر بہت ہے، حیات چھوٹی ہے۔ علی کو مولا کائنات کیسے کہو، بڑا ہے نام علی، کائنات چھوٹی ہے۔ آج کر رہا تھا ایک دن فجر کی نماز پڑھ کے نکلی، آپ کا علم بے مثال ہے۔ صدیق نے آپ بخاری شریف میں ہر دور میں حضور نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث حضور فرماتے میری امت کا سب سے بڑا قاضی، امت کا سب سے بڑا جج علی حیدری کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مسئلے دقیق ہو جاتے تو ابو بکر کہتے علی کو بلا کے لاؤ مسئلہ حل کراؤ۔ حضرت عمر کا قول موجود ہے اے اللہ مجھے ہر اس مشکل سے پناہ میں رکھنا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی موجود رہو۔ بلکہ میں اپنے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، یہ عمر پاک کا جملہ بہت سارے سمندروں کی گہرائی میں جانے کے بعد، کئی دن پڑھنے کے بعد مجھے سمجھ آئی ایک بات۔ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اس قضیے کے وہ قضیہ جو جس کو حل کرنے کے لیے ابو الحسن علی نہ ہو، اے اللہ ایسی کوئی مشکل میرے سامنے مت دینا۔ عمر کی دعا جس کی مشکل کشائی کے لیے علی نہ ہو۔ علی کو چوتھے نمبر پر خلافت پر بٹھایا ہی اسی لیے گیا تاکہ عمر پاک اگر مشکل میں پھنس جائیں تو سہارا دینے کے لیے علی موجود ہیں۔ عثمان پاک کے دور میں اگر بلوائیوں کا فتنہ ہے تو حسنین کو لے کر صاحب ذوالفقار کھڑے ہیں۔ اسی لیے کسی نے سرکار علی سے کہا تھا ان کے دور میں تو یہ ہوا، ان کے دور میں تو یہ ہوا، ان کے دور میں تو یہ، آپ کے دور میں تو یہ سب نہیں ہوا۔ علی نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو، اس لیے وہ اچھے، ان کی شان اچھی۔ بہرحال جانے دے، اس ٹاپک پر بات چڑھے گی تو بہت دور تک جائے گی، لیکن اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ علیہ مجدد سلسلہ علی اشرفیہ، ہم سبھی ہیں غوث الثقلین۔ اعلیٰ حضرت علی حسین اشرفی میاں کہتے ہیں مثال مصطفیٰ کوئی پیمبر ہو نہیں سکتا، ستارہ لاکھ چمکے مہر انور ہو نہیں سکتا، اور بڑوں میں کس نے تصدیق رسالت سب سے پہلے کی، صداقت میں کوئی صدیق اکبر ہو نہیں سکتا، اور نبی کے یار اور انصار سب افضل ہیں عالم میں، مگر مثل علی کوئی برابر ہو نہیں۔ کھلا ہوا عقیدہ ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں۔ مولا کائنات پڑھ رہا تھا، فجر کی نماز
نماز پڑھی اور فجر کے بعد سرکار امام مولا نے فرمایا وہ فلاں گھر میں چلے جاؤ، توجہ رکھیے گا، فلاں گھر میں چلے جاؤ، وہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، مرد عورت لڑ رہے ہیں، ان دونوں کو پکڑ لاؤ، کہہ دو امیر المومنین علی حیدر نے بلایا۔ وہ دونوں پکڑے گئے، تیزی سے سنا رہا ہوں، سن لیجئے گا، تیزی سے پڑھ رہا ہوں، واقعہ مشہور ہے لیکن ذکر علی سے لذت حاصل کرنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی، علی کے ذکر سے اپنی محفلوں کو مزین کر لیا کرو۔ آپ کسی بھی محفل میں دیکھیں علی کا ذکر ہوتا ہے تو محفل اسپیشل طور پر سنور جاتی ہے، اور یہ سنورنا کہاں، یہ حضور کی زبان کی خیرات ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم اور آپ تو اس مقدس ذات کے سائے میں بیٹھے ہیں جس کا نام ہی علی احمد صابر ہے۔ صابر کو پیر نے لقب دیا تھا نا، صابر کوئی نام تو نہیں ہے، ان کے نام میں علی بھی ہیں، احمد بھی ہیں، مخدوموں کے مخدوم ہیں، وہ قطبوں کے قطب ہیں۔ وہ ولیوں کے بارے میں جلال سے کوئی جملہ کہہ دیں تو شیخ جمال الدین ہانسی جیسے لوگ تاب نہیں لا سکتے۔ اس کی خاطر رکھنے کے لیے حضرت سرکار بابا فرید الدین مسعود گنج شکر اپنا فیصلہ تبدیل فرما لیتے ہیں، جس کے بارے میں نے قول پڑھا تھا۔ حضرت بابا فرید نے فرمایا تھا میرے سینے کا علم نظام الدین کے پاس ہے اور میرے دل کے راز صابر علاء الدین کے پاس۔ حضرت سرکار بابا فرید نے فرمایا تھا میرا جو تھا وہ نظام الدین نے لے لیا اور میرے پیروں کا جو تھا وہ علاء الدین ثابت۔ صاحب فضیلت الاسیہ نے یہ جملے لکھے، اٹھا کر پڑھ لیجئے گا۔ ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں، یہ ویڈیو سن کے باتیں نہیں کرتا، کتاب کا نام بتا دیا، اٹھا کے پڑھیے گا، پڑھا کیجئے۔ پڑھیں گے تو کورے کاغذ پر کچھ لکھا جائے گا، ورنہ ادھر سے کہیں سے آ کے کوئی بھی کچھ بھی لکھ کے چلا جائے گا۔ آپ سوچیں گے کہ ہاں یار وہ بات قرآن حدیث سے کر رہا، ارے قرآن حدیث کی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن کیا صابر کلیری سے زیادہ قرآن کوئی سیکھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے؟ لیکن یہ بتائیں کیا حضرت محبوب الہی سے زیادہ حضور کے اسرار کوئی جانتا ہے؟ بابا فرید سے زیادہ حضور کی منشا کو سمجھتا ہے؟ بابا قطب سے زیادہ حضور کے راز کو سمجھتا ہے؟ حضرت غریب نواز سے زیادہ حضور کی باتیں سمجھتا ہے؟ ارے غریب نواز خود تو امام اعظم کی تقلید کرتے رہے، غریب نواز خود تو قبروں پر جاتے رہے، غریب نواز خود تو داتا علی حجویری کی قبر سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ اب سینکڑوں سال بعد کوئی کھڑا ہو کر کے ان کی قبر پہ نہ جاؤ، ان کی قبر پہ نہ جاؤ، میں پوچھتا ہوں غریب نواز گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ ہمارے عقیدوں کے محافظ سلطان الہند غریب نواز ہے، ہمارے لیے دین لانے والی ذات حضرت غریب نواز کی ذات ہے۔ غریب نواز امام اعظم کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم بھی امام اعظم کو اپنا امام مانتے ہیں۔ غریب نواز نماز میرا فائدہ نہیں کرتے، ہم بھی نماز میرا فائدہ نہیں کرتے۔ غریب نواز داتا علی حجویری کی قبر پر بیٹھ کر ان کی قبر سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کہہ کے آتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملانہ رہنما۔ جب وہ غریب نواز ہو کر قبر سے فائدہ اٹھانے جاتے ہیں تو ہم غریب ہو کر قبر سے فائدہ اٹھانے کیوں نہ جائیں؟ ہم جب علاء الدین صابر کے مزار پر جاتے اس خیال سے جاتے ہیں کہ امیر حمزہ کے مزار پر خود نبیوں کے امام گئے تھے اور داتا علی حجویری کے مزار پر خود خواجہ ہندوستان گئے تھے، ہم صابر کلیری کے مزار پر جا کر اپنے مخدوم کی بارگاہ محبت میں خراج محبت پیش کر کے اپنے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے نئی باتیں کرتے ہیں؟ یہ 500-900 سال پرانے نئی بات۔ ہر سال احد کے شہداء کی قبر پہ جاتے تھے کہ نہیں جاتے؟ نبی ہو کر امت کی قبر پہ جا سکتا ہے؟ بات دور نہ نکل جائے، میرا موضوع نہیں ہے، میں پھر کبھی پوسٹ مارٹم کی باتیں کروں گا۔ ابھی میں علی پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ نام ہی کافی ہے پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے۔ ان کے نام مبارک کی برکت سے
چہروں کے جغرافیے بتا دیتے ہیں کہ دل کے اندر کالی کتنی ہے، روشنی کتنی ہے۔ علی نام ہی ایسا ہے جو شجروں کو کھنگال دیتا ہے، اور یہ بھی کوئی بدعت نہیں ہے، یہ بھی مشکات میں ہے۔ سعید ابن مسیب نے کہا، ابو سعید خدری نے کہا کہ ہم علی کا نام لیتے تو چہرے دیکھتے، لیکن چہرے دیکھتے، چہرہ بدل جاتا سمجھ جاتے کلمہ تو پڑھتا مگر اندر سے کالا۔ ترجمہ میرا ہے، مفہوم حدیث کا توجہ ہے آپ کی؟ علی نام ہے، کیوں علی سے کیوں اتنی چڑ کیوں ہے؟ اس لیے کہ احد میں ان چڑھنے والوں کے باپ داداؤں کو علی نے ان وقار سے دوڑا دوڑا کے مارا، اسی لیے اب جب ان کے باپ داداؤں کو مارا تھا اور ان علی کے بیٹے نے ان کے آقا مولا یزید کو دوڑایا تھا، ظاہر بات ہے کہ وہ اب کھل کے نہیں تو چھپ کے حمایت، اور ان کے سامنے مولا کا نام لے دیا جائے تو یہ بھوں بھاؤں سکڑ جاتا ہے۔ بھائی چائے مت پلاؤ، اگر چائے پلاؤ گے تو میں سلام پڑھوں گا۔ چائے تو روز پیتے ہیں، جو میں پلا رہا ہوں میں روز روز تھوڑی آتا ہوں۔ آپ فیصلہ کر لیجیے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ اب توجہ رکھیں، انتظامیہ کمیٹی والے بیٹھ جائیں، سن لیجیے، جو جہاں بیٹھا اس کو وہیں بیٹھے رہنے دیجیے، جو جہاں بیٹھا اس کو وہیں بیٹھے رہنے، کوئی چھت پہ بھی بیٹھا ہو، کوئی دائیں بائیں بیٹھا ہو، میری عادت نہیں آگے پیچھے کرنے کی، جہاں بیٹھے ہو وہیں سن لو، اور اس خیال سے بیٹھے رہو کہ آس پاس فرشتے بھی بیٹھے رہے ہوں گے، اس لیے کہ مولا کائنات کا جب ذکر چلنے لگتا ہے تو بزرگوں کی روحیں بھی متوجہ ہوتی ہیں کہ ہمارے دادا کا یا ہمارے مقتدا کا ذکر چل رہا ہے۔ علم مولا کائنات کی بات دیکھیے، مولا کائنات کی بات چلتی چلتی ادھر ادھر چلی جاتی۔ حضرت مولا علی نے فرمایا وہ دو لڑ رہے ہوں گے، پھر سے واقعہ شروع کرو، فجر کی نماز پڑھی اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد کہا فلاں محلے میں جاؤ، وہاں دو میاں بیوی وہاں جو ہے وہ لڑکا لڑکی لڑ رہے ہوں گے، ان کو پکڑ کے لاؤ۔ کہ تو حضرت علی نے بلایا ہے، دونوں پکڑ کے لائے گئے مولا علی کے سامنے۔ حضرت علی نے جوان سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اس بڑی عمر کی عورت سے کیوں لڑ رہا ہے، وجہ کیا؟ کہ حضرت کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے، توجہ ہے، کل ہی ہماری شادی ہوئی ہے، لیکن جیسے ہی خلوت میں یہ میرے سامنے آئی میرے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، اور کل رات سے لڑتے لڑتے فجر ہو گئی، لڑ ہی رہے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ نے رحم فرمایا اس لیے لڑ رہے ہو، ماجرا کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا اب میں جو راز فاش کرنے لگا ہوں سچ سچ خاتون بتانا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس عورت نے کہا ٹھیک ہے، کوئی غلط بات ہوگی تو عرض کر دوں گی، بات صحیح ہوگی تو ہاں ہاں کہتی جاؤں گی۔ سرکار مولا علی نے فرمایا کیا فلاں فلاں دور میں، کیا تیرا نام فلاں نہیں ہے؟ کہا ہاں میں فلاں ہوں۔ کیا تو فلاں کی بیٹی نہیں ہے؟ کہا ہاں میں فلاں کی بیٹی۔ فرمایا مدت پہلے تیرا دل بہک نہیں گیا تھا، تیرے چچا کے بیٹے کی طرف تو مائل نہیں ہو گئی تھی، مائل ہو گئی تھی، اس سے تجھ سے ایک بیٹا نہیں ہو گیا تھا، ہو گیا تھا، یہ راز تیرے باپ کو نہیں پتا تھا، تیری ماں کو تو نے یہ بتا دیا تھا؟ کہا ہاں۔ کہا جب ولادت کا وقت آیا تو پھر اس کے بعد تیری ماں تیرے ساتھ تھی، اس بچے کو لپیٹ کر تم نے جہاں لوگ آتے جاتے ہیں اس راستے کے کنارے پھینک نہیں دیا تھا؟ کہا ہاں بچہ بھی ہوا تھا، ہم نے پھینک بھی دیا تھا۔ کہا جیسی ماں بیٹی پلٹ کر بچہ پھینک کر پلٹی تھی وہاں ایک کتا نہیں آ گیا تھا؟ کہا ہاں کتا آ گیا تھا۔ اللہ اکبر، سیٹلائٹ دیکھیں آپ، علم مولا کائنات دیکھیں، اللہ الصمد، ہاں وہ کتا آ گیا تھا۔ کہا اس کتے کو بھگانے کے لیے تم نے ایک پتھر نہیں پھینکا تھا؟ کہا پھینکا تھا۔ کہا پھر وہ پتھر بجائے کتے کے لگنے کے بچے کو نہیں لگ گیا تھا؟ کہاں لگا تھا۔ کہا پھر تیری ماں نے کپڑا پھاڑ کر اس کو پٹی نہیں کی تھی؟ اللہ اکبر، کہاں پٹی کی تھی؟ اللہ الصمد۔ سرکار مولا علی فرماتے اس کے بعد تمہیں نہیں پتا کہ اس بچے کا کیا ہوا؟ کہا ہاں نہیں پتا۔ کہا میں بتاتا ہوں، اس کے بعد بچے کو وہاں کے قبیلے والے نے اٹھایا اور اس
پرورش کی، اس کو جوان کیا، اس کے ساتھ کوفہ اس کو لے کر آئے، اس کو پالا پوسا بڑا کیا. یہ جو تیرے سامنے کھڑا ہے یہ تیرا وہی بیٹا ہے. اللہ اکبر. پھر جوان سے کہا ذرا امامہ پیچھے کرنا. اس نے امامہ پیچھے کیا، چوٹ کا نشان تھا. کہا دلیل کے طور پر یہ چوٹ دیکھ جو تیرے پتھر کی لگی ہے. اس نے پھر سر جھکایا. علی نے کہا اللہ نے رحم کیا، تم دونوں ماں بیٹے ہو، حرام سے تجھے قدرت نے بچا لیا. آپ بتائیے مجھے جب علی کے علم کی شان یہ ہے تو نبی کے علم کا مقام کیا ہوگا؟ اسی لیے قلندر بریلی بولا اور کیا غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. یہ مولا کائنات کا علم ہے. کس اینگل سے بات کروں؟ راستے سے جا رہے ہیں، جنگ میں جا رہے ہیں. ایک پادری ہے، عیسائی مولوی کو پادری کہتے ہیں، اپنی جگہ بیٹھا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا بابا سمجھتا ہے. مولا کائنات ادھر سے گزر رہا ہے. اس نے روکا مولا کائنات کے ساتھیوں کو، ٹھہرو. کہاں جا رہے ہو؟ نہروان جا رہے ہیں جنگ کر. مت جاؤ، تمہارے ستارے ٹھیک نہیں چل رہے. حضرت علی کے ساتھیوں کو کہہ رہا ہے تمہارے ستارے ٹھیک نہیں کر رہے. اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ ہے جس کے لیے سورج کو بھی آنا پڑتا. ستاروں کی باتیں کر رہا ہے. اسے پتہ نہیں تھا کہ سامنے امام المشارق موجود ہے والمغارب. سرکار مولا کائنات کے ساتھیوں سے کہا دیکھو تمہارے ستارے ٹھیک نہیں ہیں، تم جنگ میں مت جانا ورنہ نقصان ہوگا. تمہارا امیر کون ہے ذرا بلاؤ نا. مولا علی کی انکساری دیکھی، عاجزی، سر جھکائے ہوئے مولا کائنات میں چلے. یہ ہمارے امیر ہیں. مولا علی سوچنے لگے یہی کہا ستارے ٹھیک نہیں ہیں مت جائیے. یہ مولا علی پاک نے دیکھیے ملنے کا احترام اور بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے. خود ولیوں کے مقتدی ہیں، خود خاتم ولایت ہیں. اللہ نے ان کو ایسی شان دی ہے یہ دستخط نہ کریں تو کوئی ولی نہیں ہوتا. یہ ناراض ہو جائیں تو ولایت چھن جاتی ہے. اتنی بڑی پوسٹ ہے. لیکن اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا تمہارے پاس آسمان کا علم ہے جو ستاروں کی بات کر رہے ہو؟ اگر آسمان کا علم ہے تو بتائیے اس ستارے کی چال